اچھا اسی کو چلاتے ہیں، نکاح پہ اگر جائیں تو اگر مذاق میں بھی نکاح پڑھا جائے تو ہو جائے گا؟ دیکھیں اگر ایک ایسی عورت ہے جس کا پہلے کہیں پہ نکاح نہیں ہے، کوئی ایسا شرعی عذر مانے نہیں ہے، اور وہ بیٹھے ہیں، لڑکا لڑکی بیٹھے ہیں، گواہ موجود ہیں، حق مہر متعین کرتے ہیں ایسے مذاق میں کہ جی ہم نا آپس میں نکاح کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایسے ہی آپس میں ایک دوسرے کو ایجاب قبول کر لیا، گواہوں کی موجودگی میں حق مہر بھی متعین کر دیا، تو اس صورت میں بھی نکاح ہو جائے گا، بغیر قاضی کے؟ بغیر قاضی کی بھی ہو جائے گا۔ نہیں وہ اس طرح ہوتا ہے نا، بعض اوقات دوست وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں، جس طرح آج کا یونیورسٹیوں کا دور ہے، یا کوئی کزن وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی قبول ہے قبول ہے قبول ہے، بول دیا دونوں نے، تو بغیر دیکھیں نا اگر نکاح کے ارادے سے انہوں نے ایک دوسرے کو یوں کہا، جی ٹھیک ہے نا جی، اور گواہ موجود تھے، حق مہر متعین تھا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں نکاح ہو جائے گا۔ اور اگر مذاق میں بولا تو؟ ہاں جی، مذاق میں بولا تو؟ دیکھیں نا اگر ان تمام چیزوں کو بیچ میں لا کے وہ نکاح کو بھی مذاق بنا رہے ہیں، پھر یقیناً وہ ایک نکاح کی صورت پیدا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، چونکہ اگر حق مہر بھی متعین کر دیا، گواہ بھی متعین، پھر مذاق تو نہ رہا نا، ٹھیک ہے نا جی، پھر تو حقیقت میں وہ ایک عمل ہو گیا، تو اس لیے اچھا حضور مزارات پہ آتے ہیں، آج کل ماشاءاللہ سے ہم مزاروں پہ ہم بھی جاتے ہیں، لوگ بھی جاتے ہیں، قبرستان بھی جاتے ہیں، قبرستان اور مزار میں یعنی کہ آج کل تو بہت فرق پڑ گیا ہے نا، قبرستان جائیں تو وہ سب قبر ایک جیسے ہوتے ہیں، مزار پہ جائیں تو وہ ماشاءاللہ سے الگ ماحول ہے۔ آپ کے نزدیک عقیدہ کیا ہے؟ مزار پہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اگر چلے گئے ہیں تو پھر آگے جا کے کیا کریں؟ دیکھیں جہاں تک قبرستان میں جانے کی بات ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو قبرستان جانے میں ممانعت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ امت کو تعلیم دی ہے کہ قبرستان جایا کرو اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے، کہ قبرستان میں بندہ جب جاتا ہے تو موت یاد آتی ہے کہ یار ایک دن میں نے بھی مرنا ہے، اور جس طرح یہ قبرستان میں لوگ آ چکے ہیں، ایک دن آئے گا کہ میں بھی اسی طرح اس قبر میں آ جاؤں گا، تو اس لیے قبرستان جانا ہے موت کو یاد کرنے کے لیے۔ وہاں اگر آپ نے جا کے مغفرت کی دعا کر دی تو مغفرت کی دعا کرنے میں بھی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ اگر کسی بزرگ اللہ والے کی قبر پہ آپ چلے گئے ہیں، جانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، اللہ کے ولی کی قبر پہ، بزرگ کی قبر پہ، کسی بھی قبر پہ آپ چلے گئے ہیں، جانے میں ممانعت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں اس میں ہمارے جو مسلک بریلوی کے حضرات ہیں، وہ بھی جو علماء ہیں ان کے اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان چیزوں سے منع کرتے ہیں، یار دیکھیں آپ قبر پہ آئے ہیں تو قبر سے مانگنے کی اجازت قطعا نہیں ہے، اگر مانگ لیے تو صاحب قبر سے مانگنا تو شرک ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے تو اجتناب ضروری ہے۔ دیکھیں قبر پہ جا کے دعا کرنا اس میں ممانعت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، آپ چلے گئے ہیں قبرستان پہ تو اس میں ممانعت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں تک قبر والے سے مانگنا، ٹھیک ہے نا جی، قبر والے سے سوال کرنا، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، اور ایسا بالکل بھی اس لیے کہ سوال جو کرنا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے، اور مانگنے والی جو بات ہے وہ اللہ کے سوا کسی سے مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے جب مانگنا ہو تو میرے دروازے پہ آ، تو ادعونی استجب لکم، جب تم مجھ سے مانگو گے نا تو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں بڑے کھلے لفظوں میں بتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے محبوب سے فرمایا، میرے محبوب جب لوگ میرے بارے میں سوال کریں نا، اذا سألک عبادی، میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھیں نا اللہ تعالیٰ کہاں ہیں، تو انہیں میری طرف سے پیغام دے دیں، انی فانی قریب، میرے بندو میں تمہارے بڑے قریب رہتا ہوں، تو قبرستان جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں میں نے ابتداءً عرض کر دیا قبرستان جانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، قبرستان جانے کی ضرورت ہے، لیکن کس لیے؟ قبرستان میں جا کے اپنی موت یاد کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو، یار بڑے بڑے یہاں پہ حسن والے، جمال والے، مال والے، کمال والے، عہدوں والے، سارے کے سارے یہاں آ کے مٹی میں مل کے پڑے ہوئی ہیں، ایک دن میں بھی یہیں آؤں گا، ٹھیک ہے نا، اس لیے قبرستان جاؤ۔ قبرستان موت یاد کرنے کی جگہ ہے، قبرستان مانگنے کی جگہ نہیں ہے کہ قبر والوں سے جا کے مانگنا ہے، مانگنا صرف اللہ تعالیٰ سے ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حضور یہ بتائیے گا، مزارات پہ چلو جاتے ہیں، ادھر جا کے اتنی بڑی بڑی ہم قبریں دیکھتے ہیں، میرے گھر سے اوپر قبر میں دیکھ کے آیا ہوں، تو اس کے حوالے سے اتنی لمبی لمبی قبریں پتہ نہیں کتنے فٹ، شریعت میں یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں تک قبر ہے، قبر پہلی بات تو یہ ہے کہ قبر بالکل کچی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ آپ گئے ہوں گے مدینہ طیبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک شہر ہے، اور یقیناً اس سے بڑے جگہ اور کون سی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہر مسلمان کے دل کی تمنا ہے کہ یا اللہ وہ کون سا وقت ہوگا جب تیرے نبی کا شہر
اے اللہ میں جاؤں گا اور وہ انوارات اور وہ برکات مجھے نصیب ہوں گی. اور لوگ مدینے مرنے کی دعائیں بھی کرتے ہیں. دیکھیں مدینہ طیبہ کا جو سب سے بڑا قبرستان ہے, بڑی شان والا قبرستان ہے, وہ ہے جنت البقیع. ہاں جی, آپ جنت البقیع میں دیکھیں آپ کو کوئی بڑی قبر نظر نہیں آئے گی, ٹھیک ہے نا, کچی قبریں ہیں. ہاں جو وہاں پہ چند قبریں جس طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے, یا بنات رسول کی, رسول اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی قبریں ہیں, یا ازواج رسول کی, امہات المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی قبریں ہیں, تو ان کے گرد نا چھوٹا چھوٹا نشان آپ نے دیکھا ہوگا, پتھر, ہاں پتھر وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. اس طرح کا ایک قبر کو محفوظ رکھنے کے لیے کو کچی جگہ ہے, خراب ہونے والی جگہ ہے, وہاں اگر آپ قبر کو محفوظ رکھنے کے لیے اتنا ہلکا سا لگا دیتے ہیں, سائیڈ پہ اس کی دیوار سی بنا دیتے ہیں, تو اس کی گنجائش ہے. درمیان سے قبر کو ہر صورت کچا ہی رکھنا چاہیے. اور یہی ہمیں جو تعلیم ملی ہے قرآن و سنت سے کہ قبریں اونچی نہیں ہونی چاہیے, قبریں جو ہیں وہ پست ہونی چاہیے, اور اسی طرح صحیح تو یہ ہے کہ وہ کچی ہونی چاہیے. اگر سائیڈ سے آپ نے ان کا کنارہ پکا کر دیا تو اس کی بھی گنجائش ہے, اگر آپ نے نام کی تختی لگا دی تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے. اور باقی یہ جو بڑی بڑی اس طرح گنبد بنا دینا, مطلب بڑی بڑی قبر بنا دینا, اپنے قد سے اونچی کر دینا, یہ ٹھیک نہیں ہے, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. آپ نے جنت البقیع کی بات کی, ماشاءاللہ میں بھی گیا, لیکن یہ ہے کہ مرتبہ ہوں, کیونکہ جس طرح ہم جب انٹر ہوتے ہیں نا, انہوں نے سعودی گورنمنٹ نے بہت بڑی بڑی ادھر سڑکیں بنا دی ہیں قبرستان کے بیچ میں ہی, بالکل مضبوط. تو کیا 1500 سال پرانا قبرستان ہے, اوپر صحابہ اکرام کے نیچے قبر مبارک نہیں ہوں گی؟ دیکھیں لوگوں کا اتنا رش ہوتا ہے وہاں پہ کہ وہاں لوگ آنا جانا لوگوں کا لگا رہتا ہے, اور پرانے جو نقشے ملتے ہیں نا ان میں بھی یہ راستے موجود ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ پرانے نقشے دیکھیں نا اگر, تو پرانے نقشوں میں بھی یہ راستے موجود ہیں. قبر کے اوپر راستہ بنانا نہیں چاہیے, یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن میرے خیال کے مطابق چونکہ وہ پرانے نقشے بھی اگر دیکھے جائیں تو ان میں بھی درمیان سے راستے موجود ہیں, شاید اسی چیز کو دیکھتے ہوئے وہ راستے بنائے گئے ہیں اور اس کے مطابق وہ قبریں بنی ہوئی ہیں. عرس پر آتے ہیں, ہمارے علماء وغیرہ یہاں پہ جو بھی فوت ہوتے ہیں ہر سال اس کو عرس منایا جاتا ہے, ہاں جی, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا ظاہر خیال ہے؟ دیکھیں یہ تو آپ ان سے پوچھیں جو عرس مناتے ہیں, ہمارے نزدیک تو عرس نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام آل بیت اطہار کی زندگی سے ہمیں قبروں پہ میلے, ان چیزوں کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا, اس لیے ہم ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں. باقی یہ کیسے ہے یا کیوں کیا جاتا ہے یہ تو وہ بتا سکتے ہیں. ان سے حضور سوال کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہاں آ کے دیکھیں آپ, ہم تلاوت کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, یہ کرتے ہیں, ختم بٹھاتے ہیں, لنگر کھلاتے ہیں, اس میں کیا غلط ہے؟ دیکھیں نا بات صرف یہاں تک نہیں رہتی, اگر صرف یہاں تک بات رکھی جائے تو پھر بھی وہ اور صورت ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا جہاں جہاں بڑے بڑے میلے لگتے ہیں قبروں پہ اور جنہیں عرس کا نام دیا جاتا ہے, وہاں ڈانس کیا جاتا ہے باقاعدہ, وہاں کیا کچھ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ صرف ہم نہیں غلط کہتے, بلکہ ہمارے جو بریلوی مسلک کے بھائی ہیں, علماء ہیں جو, وہ بھی اس چیز کو غلط کہتے ہیں. تو اس لیے سخت قائد والے ہیں. دیکھو جو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان میں صاحب علم لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو غلط کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. دیکھو جو اہل اللہ ہیں نا, اللہ والے جو ہیں, انہوں نے اس چیز کی تعلیم نہیں دی کہ ہماری قبروں پہ آ کے وہ ناچ گانا کرنا, ہماری قبروں پہ آ کے ڈانس کرنا, ہماری قبروں پہ آ کے سرکس لگانا, ٹھیک ہے نا. جو اللہ والے ہیں انہوں نے اس چیز کی تعلیم نہیں دی. اللہ والے تو اللہ اللہ کرنا سکھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. ان کا تو ایک ہی کام ہوتا ہے کہ مخلوق کی تار جو ہے وہ اللہ سے جڑ جائے, خالق سے جڑ جائے, وہ تو اللہ اللہ کرنا سکھاتے ہیں. تو اس لیے جو اللہ والے ہیں انہوں نے اللہ اللہ کرنا سکھایا ہے, اور ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم اللہ اللہ کرنے والے بن جائیں, اللہ سے اپنا ایسا تعلق بنا لیں, اپنے نبی سے ایسا تعلق بنا لیں کہ ہماری زندگی میں کوئی بھی غلط چیز نہ رہے. ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کو دیکھیں, اس لیے میں نے ابتدا میں عرض کیا نا کہ ہم اہل سنت والجماعت اسی لیے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے وہ عمل کرنا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور پھر اپنے صحابہ کو اس کی تعلیم دی, ٹھیک ہے نا جی. اور صحابہ کرام نے ہمیں وہ عمل کر کے دکھایا. اگر ہمیں ان تمام چیزوں میں وہ چیز نظر آتی ہے تو آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کر لیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نظر نہیں آ رہی نا اس پہ سنت کی, تو ایسی چیزوں سے اجتناب کر لیا جائے. اس میں ہماری خیر ہے اور ہماری بھلائی اور کامیابی ہے. اچھا, ایک بندہ غیر مسلم ہے, جی, اس کو میں دعوت دیتا ہوں جی آپ مسلمان ہو جائیں,
ہاں وہ آتا ہے ایک مسجد میں جاتا ہے, ادھر لوگ بالکل آتے کھول کے نماز پڑھتے ہیں, ایک مسجد میں جاتا ہے وہ ادھر کوئی ہاتھ باندھتا ہے کوئی ادھر باندھتا ہے, یعنی کہ وہ صحیح عقیدہ کس کے اور کیا طریقہ کار ہے, وہ کس کو مانے؟ دیکھیں نا یہ فروعی اختلافات ہیں جی ٹھیک ہے نا, یہ فروعی اختلافات جی. ہیں. اسلام کی بنیاد جو ہے وہ ان چیزوں پر نہیں ہے. جی. لیکن مسلمان ہونے کے لیے اسلام کی بنیادی چیزوں کو اپنانا ہوگا. جی. اور بنیاد ایک ہے جی. ٹھیک ہے نا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. اور اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے, کلمہ, نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ. ان تمام چیزوں کا اعتراف کرتا ہے, یقیناً اس سے وہ مسلمان ہو جائے گا. اور ہمیں جو ایمان کی شرائط بتلائی گئی ہیں نا, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ایمان کی شرطیں ہیں ٹھیک ہے نا جی. اللہ کو ماننا, اللہ کے تمام رسولوں کو ماننا, اللہ کی کتابوں کو ماننا, اللہ کے فرشتوں کو ماننا, موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کو ماننا, اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ماننا, ان تمام چیزوں پر ایمان, اس کا نام ایمان ہے. اور جو بندہ ان چیزوں پر ایمان لے آئے گا نا وہ مسلمان ہے ٹھیک ہے نا. تو اللہ کو وحدہ لا شریک مانے, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانے, اللہ کا آخری نبی مانے, اور جو چیزیں اسلام نے ہمیں بتلائی ہیں ان چیزوں پہ ایمان رکھے تو وہ مسلمان ہے. باقی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے یا ہاتھ کھول کے نماز پڑھے, باندھ کے نماز پڑھے, وہ ہاتھ اوپر باندھے یا نیچے باندھے, تو یہ فروعی اختلافات ہیں ٹھیک ہے نا. ان سے کافر یا مسلمان نہیں ہوتا بندہ. جی میرے 2-3 سوال بس. ایک سوال ہے جی, ہمارے یہاں پہ کوئی فوت کی ہوتی ہے, کچھ فوت ہوتے ہیں تو دوسرے دن چلو گلخانی کی جاتی ہے, پھر جمعراتیں پڑھی جاتی ہیں, پھر 40ویں کی جاتی ہیں, پھر برسی منائی جاتی ہے, یعنی کہ پورا سال تک یہ سسٹم جاری رہتا ہے. آپ کے نزدیک یہ طریقہ کار صحیح کیا ہے؟ دیکھیں نا بات یہ ہے, ایصال ثواب کے ہم بھی قائل ہیں جی ٹھیک ہے نا جی, کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں, ایصال ثواب کر دیں, آپ صدقہ خیرات کریں, ایصال ثواب کر دیں ٹھیک ہے نا جی. لیکن دن مختص کر لینا کہ یہ دن میں نے مختص کر لیا ہے, شریعت کے اندر کوئی دن مختص نہیں ہے ٹھیک ہے نا, کوئی دن شریعت میں مختص نہیں کیا گیا. ہم کہتے ہیں یار روزانہ کیوں نہیں کرتے ٹھیک ہے نا, آپ کا والد فوت ہوا, آپ اس کو روزانہ ایصال ثواب کریں, ہر نماز کے بعد, آپ ہر نماز کے بعد کریں, روزانہ اس کے لیے دعا کریں, روزانہ اس کے لیے اگر اللہ نے توفیق دی ہے صدقہ کریں, خیرات کریں. لیکن یہ کرنا کہ دوسرے دن حلوے کا کڑاؤ بنا کے اور جو ہے نا, یہ کوئی شادی تو نہیں ہے ٹھیک ہے نا, بندے کا وہ یہ رسم بن چکی ہے. اصل تو ہمیں رسمیں توڑنی چاہیے ٹھیک ہے نا, کہ دیکھیں نا اب یہ ایسی رسم بن چکی ہے. لوگ کئی دفعہ لوگوں سے پوچھا گیا کہ یار آپ کیوں, وہ پتہ ہے جواب کیا دیتے ہیں, لوگ کیا مجبور ہیں. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یار انہوں نے ابے کے لیے حلوہ بھی نہیں بنایا, اور دوسرا یہ کہ یہ نہ کریں جی تو پھر مہمان جاتے نہیں ہیں ٹھیک ہے نا جی. تو وہ مہمانوں کو اٹھانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پہ دیکھو نا, جب کارڈ بنتے ہیں یا دعوت نامہ بنتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے رسم کل ٹھیک ہے نا, رسم چیلم ٹھیک ہے نا جی. کبھی یوں نے سنت کل, سنت چیلم ٹھیک ہے نا جی. تو ہمیں اس چیز سے غرض ہے, ہم یہ کہتے ہیں رسموں سے اپنے آپ کو بچا کے سنت رسول اللہ کو اختیار کیا جائے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر کے ہمیں بھلائی اور خیر کی طرف جانا چاہیے. ہمیں رسم رواج خرافات ان چیزوں سے نکل کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اس میں ہماری خیر بھی ہے, اس میں ہماری بھلائی اور کامیابی بھی ہے. پاکستان اور انڈیا کے لوگ اکثر عمرے پہ جاتے ہیں, بیت اللہ شریف بھی جاتے ہیں, مسجد نبوی شریف بھی جاتے ہیں. ہاں وہ جاتے ہیں تو اکثر وہ نماز ان علماء کے پیچھے یا ان کے امام کے پیچھے نہیں پڑھتے. وہ کہتے ہیں جی میری نماز نہیں ہوتی, الگ میں پڑھ لیتے ہیں یا قصر پڑھ لیتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر. میں تو بہت بڑی بد نصیبی کہوں گا ان لوگوں کی. دیکھیں نا, آپ کے محلے کی مسجد کا جو امام ہوتا ہے وہ یقیناً وہ ہوگا جس کو آپ پسند کریں گے ٹھیک ہے نا, محلے والے پسند کریں گے, محلے والے اس پہ مطمئن ہوں گے, تو محلے والے اس کو اپنا امام منتخب کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جی, کہ یہ مولانا صاحب, یہ قاری صاحب, یہ استاد مکرم, یہ ہمیں پسند ہیں, لہٰذا ہماری مسجد کے مسلح پہ یہی امام ہونے چاہیے اور انہی کو ہم اپنا امام مانیں گے, مقتدا مانیں گے. اب دیکھیں اللہ کا گھر بیت اللہ ٹھیک ہے نا, کوئی معمولی جگہ ہے, 1 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے جہاں پہ. تو میرا اللہ اتنا کمزور ہے معاذ اللہ کہ وہاں ایسے لوگوں کو مصلی پہ اس نے کھڑا کر دیا جو اللہ کو پسند نہیں ہے. قطعاً غلط بات ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے. وہاں یقیناً وہ لوگ کھڑے ہیں مصلی پر جو اللہ کو پسند ہیں,
اللہ کے رسول کو پسند ہیں, اللہ نے ان کو مسلح دی ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے میں بدقسمتی کہوں گا ان لوگوں کی جو امام کعبہ کے پیچھے نماز نہ پڑھیں یا امام مسجد نبوی کے پیچھے نماز نہ پڑھیں اور کہیں کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے, اس کا عقیدہ غلط ہے, اس لیے ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. میں کیا کہوں اس کو, بدقسمتی کہہ سکتا ہوں. اس میں بھی اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی کعبہ زیادہ افضل, نعوذ باللہ. کچھ لوگ کہتے ہیں مدینہ زیادہ افضل. یعنی کہ بندہ اب کیا کہے, اب وہ حضور کا گھر ہے. وہ ایک شعر ہے علامہ اقبال کا, وہ کہتے ہیں یہاں سر جھکے وہ خدا کا گھر, جہاں دل جھکے وہ مصطفیٰ کا گھر. یعنی کہ اب ہم کہاں پہ جائیں لوگوں کی باتیں سن سن کے. دیکھیں عزیزم, بات یہ ہے جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, عظمت, مقام اور مرتبے کی بات ہے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا, علماء دیوبند کا عقیدہ ہے, لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. ٹھیک ہے, میں نے مختصر سی بات کر دی ہے, لمبی بات میں جاؤں تو بڑا طویل وقت چاہیے. بات یہ ہے کہ اگر اللہ کے بعد کوئی مقام والی ہستی ہے نا, خدا کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. حضور سے اوپر کسی کا مقام خدا کی خدائی میں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن جہاں تک بات ہے, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم چونکہ اللہ کے نبی کے امتی ہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین کرنا چاہیے. اب بیت اللہ میں 1,00,000 نماز کا ثواب ایک نماز پر کس نے بتایا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. مدینہ طیبہ میں ایک نماز پر 50,000 نماز کا ثواب, مختلف روایات ہیں, ایک روایت میں 1,000 کا, ایک روایت میں 50,000 کا. تو یہ ثواب کس نے بتایا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. دیکھیں اللہ کے نبی جب خود فرما رہے ہیں بیت اللہ میں ایک نماز پڑھیں 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا, مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھیں تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. تو فیصلہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا. باقی ہمارا یہ عقیدہ ہے علماء دیوبند کا, وہ بھی میں آپ کو بتلا دوں کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہے مدینہ طیبہ, گنبد خضرا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ روضہ انور, ام المومنین صدیقہ کائنات امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ حجرہ جس میں سرکار دو عالم آرام فرما رہے ہیں, اس کا مقام کیا ہے؟ تو ہمارے اکابرین علماء دیوبند نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ روضہ انور کی جو مٹی مس ہو رہی ہے, حضور کے جسم اطہر کے ساتھ جو مٹی لگ رہی ہے, اس مٹی کا مقام کعبۃ اللہ نہیں عرش معلیٰ سے بھی زیادہ ہے. سبحان اللہ, بالکل ماشاءاللہ. یعنی اللہ کے عرش سے بھی اس کا مقام زیادہ ہے, اس لیے کہ وہ مٹی وہ ہے کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ لگ رہی ہے. جی اچھا حضور, ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم بھی مانتے ہیں, آپ بھی مانتے ہیں, سب جو بھی مسلمان ہیں مانتے ہیں. کچھ لوگ ام عائشہ صدیقہ کے بارے میں کچھ اختلافات رکھتے ہیں, ان کے بارے میں آپ کا کیا ظاہر خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, میں یہی کہوں گا. دیکھیں نا, ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کوئی معمولی خاتون نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے مقام سے نوازا ہے. اہل بیت کا ذکر آپ نے پہلے کیا نا, تو اہل بیت میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں, ٹھیک ہے نا جی. یعنی اہل بیت میں حضور کے گھر والے, اہل بیت کا کیا مطلب ہے؟ گھر والے, ٹھیک ہے نا جی. تو اہل بیت میں سب سے پہلے کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں, حضور کی ازواج. اور قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ازواجہ امہاتہم, ٹھیک ہے نا. نبی کی بیویاں تمہاری کیا لگتی ہیں؟ مائیں لگتی ہیں, یعنی وہ ہماری مائیں ہیں. اور ان ماؤں کے مقام کا کیا کہنا جن کی ممتا کو اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے. اور میرا اللہ خود کہہ رہا ہے, ایمان والو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, کہ جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے نا, وہ تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہارے لیے محبوب و محترم مقدم ہونی چاہیے. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں, حضور کی بیویاں, وہ تمہاری مائیں لگتی ہیں. تو اللہ ہمیں خود کہہ رہے ہیں کہ حضور کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. اور ان ماؤں میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کی عظمت کا کیا کہنا کہ جن کی تطہیر میں, جن کی پاکیزگی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی 18 آیات نازل فرمائی, ٹھیک ہے نا جی. قرآن کریم کی سورہ نور ہے, سورہ نور یہ کس وقت نازل ہوئی؟ جب منافقین نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دامن عفت کو داغدار کرنے کی کوشش کی. تو یقیناً وہ مرحلہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے, تمام صحابہ کے لیے بہت پریشان کن لمحے تھے وہ. لیکن میرے رب نے حضرت عائشہ کی پاکیزگی میں قرآن کریم کی آیات نازل کر کے
पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया, कायनात के लोगों, आयशा कोई आम औरत नहीं है, ये वो औरत है जिसकी ततहीर में अल्लाह खुद बोल रहा है। जी मेरा आखिरी सवाल आपसे, कुछ लोग कहते हैं जी अभी, क्योंकि मैं ये बार बार कह रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं क्योंकि मैं ना ये जवाब सवाल जो है सारे कमेंट्स में से लेता हूँ, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ। अच्छा, जो साहब इकराम है माशाल्लाह से, साहब हमारे सरों के ताज हैं। अच्छा, हजूर पाक वसल्लम के बाद हम साहबों को मानते हैं, सबसे पहले हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को मानते हैं, फिर हज़रत उमर फ़ारूक को मानते हैं, फिर हज़रत उस्मान गनी को मानते हैं, फिर हज़रत अली को मानते हैं। लेकिन अब जो नारे लगते हैं हमारे अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक, पहले नारा तकबीर लगता है, फिर नारा रिसाला लगता है, तीसरा नारा हैदरी लगता है। क्या हज़रत अली का पहला नंबर है? देखिए, ये लोगों की बनाई हुई चीज़ है ना, ठीक है ना, लोगों की बनाई हुई नारे हैं। अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ये कोई तरतीब नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो वो हर मसलक की अपनी वो ज़ाहिर उनकी समझ में जो चीज़ आई है उन्होंने उसके मुताबिक किया। जहाँ तक नारे की बात है ना, तो सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान के दौर में सिर्फ एक ही नारा होता था, और वो नारा कौन सा था? अल्लाहु अकबर। जी, ठीक है ना जी। नारा सिद्दीकी भी अल्लाहु अकबर है, नारा फारूकी भी अल्लाहु अकबर है, नारा उस्मानी भी अल्लाहु अकबर है, और नारा हैदरी भी अल्लाहु अकबर है। ठीक है ना जी। तो इन तमाम सहाबा इकराम का एक ही नारा था, और वो नारा क्या था? अल्लाहु अकबर। और हम अल्हम्दुलिल्लाह उसी के कायल हैं कि जो नारा अल्लाह के रसूल ने दिया, अल्लाह के रसूल के सहाबा ने दिया, हम उस नारे के मानने वाले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम उस पर कायम हैं कि अगर दुनिया कुफ्र के सामने भी वो नारा बुलंद किया जाए ना, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का जो नारा मशहूर है, शेर भी मशहूर है कि लगाता था तो जब नारा तो खैबर तोड़ देता था। जी। वो कौन सा नारा था? नारा तकबीर था। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर ईमान रखते हैं। नारा सिद्दीकी अल्लाहु अकबर, नारा फारूकी अल्लाहु अकबर, नारा उस्मानी अल्लाहु अकबर, नारा हैदरी अल्लाहु अकबर। हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर पे अपना एतकाद रखते हैं, नज़रिया रखते हैं। बाकी जो लोग इस तरह के नारे लगाते हैं, मेरा पर्सनल सवाल भी आपसे, मेरा पर्सनल सवाल ये है कि हम मियाँ वाले में मशले से रहते हैं। हाँ, मियाँ वाले में मैं रोज़ देखता हूँ कि 2-3 1-2 कत्ल होते ही होते हैं। तो इसके बारे में आप अगर थोड़ा सा समझाना चाहें, क्योंकि हमारे लोग देख रहे हैं। अपने जुम्मतुल मुबारक की इज्तिमा में भी इस पे बात करता रहता हूँ कि अल्लाह ताला हमें मुआफ़ फरमाए। पता नहीं हमारे ज़िला को किसकी नज़र लगी है, क्या कोई नहूसत छाई हुई है। एक इंसान की जान कोई मामूली है? इंसान की जान अल्लाह ताला को अपने काबे से ज़्यादा प्यारी है। ठीक है ना जी। बैतुल्लाह को गिरा देना उससे बढ़कर गुनाह है किसी बेगुनाह इंसान को कत्ल कर देना। ठीक है ना जी। तो बहुत बड़ा जुल्म है एक इंसान को ज़ाया कर देना, गोया पूरी इंसानियत को ज़ाया कर देने वाली बात है। तो इसलिए हमारा दीन कतन हमें इसकी इजाज़त नहीं देता। हम जो दुश्मनियाँ लेके चल रहे हैं ना, इन दुश्मनियों में भी इस बात की इजाज़त नहीं है। हमारे इलाके में चूँकि अक्सर इन चीज़ों को देखा जाता है कि हमारी उनके साथ दुश्मनी थी, फ़लाँ बंदे ने हमारा बंदा कत्ल किया था, हमने उसके भाई को मार दिया, उसके वालिद को मार दिया, उसके चचा को मार दिया, उसके बेटे को मार दिया। क़तअन इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। शरीयत मुस्तफ़ा ने तो हमें इन चीज़ों से मना किया है। देखें ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ज़माने में तशरीफ़ लाए तो लोग इसी तरह आपस में दुश्मनियाँ लेके फिर रहे थे। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भाई भाई बनाया। ठीक है ना। असल चीज़ तो ये है कि हम दुश्मनियाँ छोड़कर, या दुश्मन तो हमारे वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन हैं। ठीक है ना जी। मुसलमान भी आपस में दुश्मन होता है, कतन ये चीज़ ठीक नहीं है। इस्लाम तो हमें इस बात की इजाज़त देता है कि बेगुनाह किसी कीड़ी को मारने की भी इजाज़त नहीं है। ठीक है ना जी। बेगुनाह यानी हमें तो इस बात की तरफ भी तलकीन की गई है कि एक मच्छर जो है, एक कीड़ा मकोड़ा जो है, बेगुनाह बगैर किसी वजह के, ठीक है ना, आप उससे भी नहीं मार सकते। तो इंसान की जान आपको क्या लगता है, ये वालिदैन का हक है या उस्तादा का हक है या दोस्तों का? ये गलत कहाँ से होते हैं बच्चे? देखें, मुआशरे में सबसे पहले तो ज़ाहिर है सबसे पहला हक है वालिदैन का। ठीक है ना जी, कि वालिदैन अपने बच्चों को दीन की तरफ राग़िब करें। सबसे पहली चीज़ अपने बच्चों को दीन की तरफ राग़िब करें, उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की पहचान करवाएं। ठीक है, अल्लाह और उसके रसूल की पहचान होगी, दीन की तालीम होगी, नमाज रोज़े की पाबंदी होगी, तो यकीनन दिल में अल्लाह का खौफ आएगा। और जब अल्लाह का खौफ आएगा तो फिर यकीनन इंसान किसी जान को ज़ाया करते हुए अल्लाह से डरेगा। ठीक
ٹھیک ہے نا جی, کہ میں کتنا بڑا ظلم کر رہا ہوں, جس کو میں مار رہا ہوں اس کے بچے کہاں جائیں گے, اس کے بوڑھے ماں باپ کہاں جائیں گے, اس کے بہن بھائی کہاں جائیں گے. آپ نہیں دیکھتے ضلع کے اندر کئی دفعہ ایسے قتل و غارت گری ہوتی ہے, ایک نوجوان کو قتل کر دیا گیا, اس کا کمانے والا کوئی بھی نہیں, بوڑھے ماں باپ کا سہارا وہ ہے, اپنے بیوی بچوں کا سہارا وہ ہے, اپنے بہن بھائیوں کا سہارا چھوٹوں کا وہ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ایک بندہ ہوتا ہے اور اس کو روانہ کر دیا جاتا ہے. کتنا بڑا ظلم ہے, گناہ بھی ہے. تو میں نے عرض کر دیا کہ بیت اللہ کو گرانے سے زیادہ گناہ ہے یہ, تو اس لیے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے, ان چیزوں سے بچنا چاہیے. قطعاً ہم اس چیز پہ فخر نہیں کر سکتے, یہ ذلت کا باعث ہے, اور ہمیں ان چیزوں کی کبھی بھی جو ہے نا داد نہیں دینی چاہیے, بلکہ ایسی چیزوں کے بارے میں ہمیں حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. اگر کسی نے ایسا کر دیا, ہمارے یوں ہوتا ہے بعض دفعہ داد دینا شروع, واہ بھائی واہ تو نے ہار ڈال کے نکالتے ہیں جیل سے. بالکل حوصلہ شکنی کرنی چاہیے, یہ داد کے قابل عمل نہیں ہے, حوصلہ شکنی والے عمل ہیں. تو ہمیں اس لیے ان چیزوں کا خیال کرنا ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا بہت قیمتی ٹائم آپ نے ہمیں دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کی پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے میں وحدت کا پیغام دوں گا, چونکہ ہماری جمعیت علماء اسلام وہ جماعت ہے جو وحدت امت چاہتی ہے, ٹھیک ہے نا جی, کہ امت ایک پیج پہ اکٹھی ہو جائے, ٹھیک ہے نا, مسلکی اختلافات کو بھلا کر, مذہبی جو ہمارے انتشار ہیں ان کو بھلا کر, جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دی گئی بنیادی چیزیں ہیں ان پہ ہم جمع ہو جائیں, اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے لیے ہم یکجا ہو جائیں. ہمارے دشمن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں, ہم آپس میں دشمنیاں اور اختلافات ان چیزوں کو بھلا کر ایک ہو جائیں, اور اس ایک رسی پہ جب ہم قائم ہوں گے نا جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دی گئی ہے, تو یقیناً پھر دشمن کا ہم مقابلہ بھی کر پائیں گے. فلسطین کے اندر کیا حال ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, غزہ کے اندر کیا صورتحال ہے, یہ دشمن کیوں غالب ہے, اس لیے کہ ہم چھوٹے چھوٹے فرقوں میں بٹ گئے, ٹھیک ہے, ہم اپنے آپ کو تقسیم کر لیا, اور اس تقسیم ہونے کی وجہ سے دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ یکجا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں وحدت نصیب فرمائے, اللہ اپنے کلمے پہ ہمیں جمع فرمائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ.